یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نماز میں ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو اس دعا کو، اس سورہ فاتحہ کے ترجمے کو یاد بھی کر لیں. تو جب آپ اس ترجمے کو، سورہ فاتحہ کے ترجمے کو یاد کرنے کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں. اب بس سورہ فاتحہ یاد ہے، ہم نے پڑھ لی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو مانگ رہے ہیں اس کی بھی خبر نہیں، تو پھر اس کی روح اور اس کی اصل تک پہنچنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر کے ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی بھیک مانگتے ہیں. اور پھر چونکہ سیدھا راستہ اپنی مرضی سے ہم تلاش نہیں کر سکتے کہ نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے نہ اتنی صلاحیت ہے، تو قرآن مقدس نے اس کے لیے بھی آسانی پیدا فرما دی کہ اس طرح سے دعا کرو کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا. اور پھر انعام یافتہ بندوں کی تفصیل بھی بتا دی. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال جب ہوا، اس کی تھوڑی دیر پہلے مجھے پتہ چل گیا کہ سرکار وصال فرما جائیں گے. پوچھا گیا کیسے پتہ چلا؟ تو عرض کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیہ کریمہ تھی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو میرے دل نے کہا کہ اب سرکار انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے اور صالحین سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں. یہ آیت سن کر کے مجھے محسوس ہوا کہ سرکار ان اچھے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو اچھے لوگوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان انعام یافتہ بندوں کے اندر، صالحین کی جماعت کے اندر حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بہت اونچا مقام رکھتی ہے. اور یہ بات ایک اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں کیا بتاؤں، اب تو میں سوچتا ہوں تو سوچ کر کے جو ہے وہ دماغ عجیب ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فکر کتنی بودی ہو گئی ہے، کتنی بودی ہو گئی ہے. چاہے غوث اعظم ہوں، چاہے غریب نواز ہوں، چاہے امام حسین ہوں، سب سے محبت کا دعویٰ مسلمان کرتا ہے.
اور سب کی کرامتیں سن کر واہ واہ کرتا ہے اور سب کی سیرت پڑھ کر کے کہتا ہے کیا سیرت تھی، کیا شان تھی، لیکن کبھی اس نیت سے نہیں پڑھتا کہ ان کی زندگی پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلوں. یہ جذبہ نہیں رہ گیا، یہ جذبہ نہیں رہ گیا. بزرگوں کی سیرت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دعا ہر رکعت میں کی جاتی ہے، لیکن کتاب اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ ان کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کتاب نہیں پڑھی جاتی. نہ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے، نہ سیرت اس لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، چاہے انبیاء کی سیرت ہو، چاہے صدیقین کی، چاہے شہداء کی، چاہے صالحین کی. بلکہ میں نے ابھی پرسوں رتلام میں ایک بات کہی، قدرت نے کہلوائی کہ پوری دنیا کے اندر اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت قرآن کی 5-7 آیتوں پر بھی کما حقہ نہیں، ناقص طور پر مسلمان کا عمل نظر آئے گا، اور پورے قرآن سے مسلمان کی چشم پوشی نظر آ رہی ہے. اقیم الصلاۃ، الزکاۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ 4-5 چیزیں ہیں. انہی چیزوں سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں اس پر مسلمان عمل کرتا ہے، باقی پورے قرآن پر عمل متروک ہے، اس پر عمل نظر نہیں آتا. اور امام حسین کی ذات وہ ذات تھی جو پورے قرآن پر عمل کرنے والی ذات تھی. وہ قرآن پڑھتے ہی اس لیے تھے کہ اس پر عمل کرنا، اور اسی کو قرآن نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو. یہ نزول جو قرآن کا ہوا ہے وہ عمل کرنے کے لیے. خیر